أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، کہہ دو اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی سورہ ہے، اور اس کے مضامین کو پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مضمون خود اس کے مکی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ قریش کے سردار اس بات سے بالکل مایوس نہیں ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح مصالحت پر آمادہ کیا جائے گا، اس لیے وقتاً فوقتاً وہ آپ کے پاس مصالحت کی مختلف تجویزیں لے کر آتے تھے۔ تجویز پیش کرتے ہیں، ایک سال آپ میری ان بتوں کی عبادت کریں تو دوسرے سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ اس پر وحی نازل ہوئی، یعنی یہ سورہ نازل ہوا۔ یہاں قل یا ایھا الکافرون، دیکھیے کفر کا دو مطلب ہے، ایک مطلب ہوتا ہے حق کو چھپانا، اور ایک مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، اور اس بات کو جانتے تھے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن جب یہی بات اللہ کی وحدانیت کا اقرار والی بات جب ان کے سامنے پیش کیا تو دیکھیے کس طرح سے وہ دشمن ہو گئے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جب بھی حق کے لیے آپ آواز اٹھائیں گے تو حق اور باطل ایک جگہ چونکہ جمع نہیں رہتا، تو باطل جو ہے وہ سر اٹھائے گا حق کو کچلنے کے لیے۔ ایسی حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ہم کو سیرت رسول کے حوالے سے جاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں کہا کہ اے کافروں کہہ دو، یعنی کافروں سے کہہ دو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ اچھا، ایک لفظ کافر کوئی گالی بھی نہیں ہے، کافر کوئی گالی نہیں ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ اس میں وہ سب معبود شامل ہیں جن کی عبادت دنیا بھر کے کفار اور مشرکین، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیار، اللہ کے حقوق میں جو شریک ٹھہراتے ہیں، خواہ وہ ملائکہ ہو، جن ہو، اولیاء ہو، یعنی یہ سب معبودان باطل جو ہے اس میں سب شامل ہے۔ کہ میں جو ہے یہاں کہا گیا کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ آگے ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یہاں صاف دیکھیں گے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی بہت سارے باطل معبودان ہیں، ہے نا۔ تو میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور ایک اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔
قرآن نے دوسرے جگہ کہا کہ ایسے بلانے والے کو کہا، دوسری جگہ قرآن میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو دعوت اللہ، یعنی اللہ کی ایک ہے اس کی دعوت دے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے سامنے یہ رکھے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی یہاں پر دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ داعی جو ہوگا وہ ماڈل ہوگا، داعی جو ہوگا وہ ماڈل ہوگا سماج کے لیے۔ تو یہ پھر اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اصل میں لفظ ما اعبدو عربی زبان میں ما کا لفظ عموماً بے جان یا بے عقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ما، اور ذی عقل ہستیوں کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ اس کو یہ کی، اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں من اعبدو کہنے کے بجائے ما اعبدو کیوں کہا گیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے 4 جواب عام طور پر مفسرین نے، تفسیر کے لکھنے والوں نے دیا ہے، 4 جواب دیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں ما بامانہ من ہے، یعنی معنی کا لحاظ سے من ہے، ایک گروہ کا کہنا یہ ہے۔ دوسرے کا یہ کہ یہاں ما بامانہ الذی، یعنی جس کے معنی یعنی جو یا جس۔ تیسرے گروہ کا یہ ہے کہنا ہے کہ دونوں فقروں میں ما مصدر کے معنی میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ عبادت نہیں کرتا جو تم کرتے ہو، یعنی مشرکانہ عبادت، اور تم وہ عبادت نہیں کرتے جو میں کرتا ہوں، یعنی محودانہ عبادت، مطلب ایک اللہ کو ماننا۔ یعنی تم بہت سارے تمہارا جو نظریہ ہے کہ بارش کا برسانے والا خدا کوئی اور ہے، یہ کا کوئی اور ہے، روزی دینے والا کوئی اور ہے، یہ جو نظریات ہیں ان نظریوں کو میں نہیں مانتا، بس صرف یہ کہ فل پاور میں ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ دراصل کہا گیا۔ آگے لاسٹ میں جو کہا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دن اور میرے لیے میرا دن۔ آگے چل کر بات آئی ہے کہ سورہ یونس میں کہا گیا کہ اگر وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو کہیے انا بریء مما اعمل وانا بریء مما تعملون، کہ تمہارے لیے تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو باتیں بتائی گئی اس میں کہنے سننے میں اگر کچھ خامیاں ہوئی ہیں تو اللہ اس کے اثرات کو ضائع کر دے، اور جو حق و سچ بات کہی گئی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔